اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ درس قرآن کی 5ویں نشست میں ہم آج انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کے پارہ نمبر 5 کا مختصر خلاصہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس پارے میں بیان کیے گئے اہم نکات، مضامین اور احکامات کا جائزہ لیں گے۔ اس کے بعد ہم انہیں تھوڑا تھوڑا کر کے مختصر طور پر بیان کریں گے تاکہ ہم ان کے مفہوم کو صحیح طرح سے ذہن نشین کر سکیں اور سمجھ سکیں۔ پارہ نمبر 5 میں سب سے پہلے زوجین کے تعلقات کو بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو گھر کا قوام بنایا اور معاشی ذمہ داریاں مرد کے ذمہ لگائی ہیں، اور اطاعت اور گھریلو معاملات کی ذمہ داری بیوی کو سونپی گئی ہے۔ زوجین میں اختلاف کی صورت میں دونوں خاندانوں کے بزرگوں کی مدد سے معاملات حل کروانے پر زور دیا گیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم فرمایا اور شرک سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ والدین اور تمام رشتہ داروں اور مستحقین کے حقوق کی ادائیگی کی تلقین فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں قوانین بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیے گئے ہیں اور تیمم کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے نشے کی باقاعدہ طور پر مذمت فرمائی ہے اور اس حالت میں مسلمانوں کو نماز سے اجتناب کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور ایمان والوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور حکمرانوں کی اطاعت، مگر وہ حکمران جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق حکم دیں، ان کی اطاعت کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ بیان فرمایا اور یہ بھی بیان فرمایا کہ ان کے ہر حکم کے آگے اپنا سر جھکا دو۔ دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنے کا حکم فرمایا۔ منافقین سے ہوشیار رہنے کی تلقین فرمائی۔ مومن کی جان اور عزت کی حرمت کو بیان فرمایا۔ نماز قصر اور صلاۃ الخوف کے مسائل بیان فرمائے۔ معاشرتی اور خاندانی معاملات بیان کیے۔ یتیموں کے حقوق بیان کیے۔ بیویوں کے درمیان عدل قائم کرنے کا حکم فرمایا، اور منافقین کا کردار اور ان کے انجام کے بارے میں نشاندہی فرمائی۔ مومنین کو کفار سے دوستی سے ممانعت کر دی گئی۔ یہ وہ چند مضامین اور نکات تھے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے پارہ نمبر 5 میں بیان فرمائے ہیں۔ اب ہم ان کا 1 بائی 1 اگر ہم ان کی مختصر سی تشریح کریں تو وہ اس طرح ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ضابطۂ حیات کے مطابق شادی شدہ عورتیں دیگر تمام مردوں کے لیے حرام ہیں، اور نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جائز طریقہ صرف اور صرف نکاح کو قرار دیا گیا ہے، جو ایک انتہائی سنجیدہ معاشرتی معاہدہ ہے، اور نکاح کے بغیر مرد و عورت کا تنہائی میں ملنا، ایک دوسرے کو چھونا یا دوستی رکھنا منع کیا گیا۔ اس کے علاوہ رشوت، غصب، دھوکے، چوری، ڈاکے، ذخیرہ اندوزی کے ذریعے ناجائز منافع کھانا حرام قرار دیا گیا، اور مشکلات کا علاج خودکشی کرنا نہیں ہے۔ خودکشی کرنے والا جہنم میں اپنی جان کو مارنے کا اعادہ کرتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر انسان شرک، والدین کی نافرمانی اور دیگر کبیرہ گناہوں سے بچے تو اس کی چھوٹی لغزشیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مرد کو گھر کا قوام یعنی منتظم بنایا ہے، اور جسمانی قوت اور مال خرچ کرنے کی وجہ سے انہیں یہ فضیلت حاصل ہے۔ مرد اور عورت کے درمیان جسمانی بناوٹ، استعداد اور صلاحیت کا فرق رکھا گیا ہے، اس لیے سوائے نیکیوں میں آگے بڑھنے کے ان دونوں کے درمیان کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ جس طرح قرآن پاک میں حضرت آسیہ اور فرعون میں فرق بیان کیا گیا ہے، اس کی بنیاد صرف یہی ایک نقطہ ہے۔
اور یہ بھی بیان فرمایا کہ نیک خواتین شوہر کی فرما بردار ہوتی ہیں اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور عزت کی حفاظت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد اس کے بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور سلوک کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں طاغوت کو ماننا شرک ہے اور جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ معروف میں امیر یعنی عادل اور خوف خدا رکھنے والا حکمران، اس کی بات ماننا اخلاقی اور شرعی ذمہ داری ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت حاصل کر سکتے ہیں۔ کوئی برائی اور مصیبت یا پریشانی پہنچنے پر اپنی غلطی کے بارے میں سوچنا انتہائی ضروری اور اہم ہے۔ مومن کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا تباہ کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا جہنم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے ہجرت کرنے والوں کے لیے بہت فراخی ہے، اور اپنے گناہوں کو چھوڑنا بھی ہجرت ہے۔ نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا بہت ضروری ہے، البتہ حالت سفر میں نماز قصر اور حالت جنگ میں نماز خوف ادا کرنی چاہیے۔ نماز کے بعد کھڑے، بیٹھے اور لیٹے یعنی کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بیان فرمایا کہ صدقہ، نیکی یا اصلاح کی بات کے لیے سرگوشی کی جا سکتی ہے، البتہ غیبت، چغلی یا حسد کے لیے سرگوشی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ شوہر اور بیوی میں اگر رنجش اور ناراضگی ہو جائے تو حقوق کی کمی بیشی پر صلح کر لینا بہت بہتر ہے، اور جلد باز طبیعت کی وجہ سے صرف دنیا میں ہی بدلہ چاہنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، بلکہ آخرت پر نگاہ رکھتے ہوئے کام جاری رکھنا چاہیے۔ دنیا میں عزت چاہنے کے لیے دین کو قربان نہ کریں، اصل عزت تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور جن مجالس میں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں بیٹھنا جائز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا، نماز میں سستی کرنا، دکھاوے کی نماز پڑھنا، اللہ کا ذکر کم کرنا اور شک میں پڑنا، یہ سب باتیں منافقت کی ہیں۔ نفاق کا علاج توبہ، اصلاح عمل اور اللہ سے مضبوط تعلق میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے خالص ہونا بہت ضروری ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی مقرر کردہ شرعی حدود اور ضابطوں کی پابندی کریں۔ اللہ پاک اس ماہ مبارک میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں پوری امت کی بخشش فرمائے، اور ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔